چین کو ہر سال 59 لاکھ گدھے کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ چین میں گدھوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر پاکستان سمیت مختلف ممالک چین کو گدھے برآمد کرتے ہیں۔ چین میں گدھے کی کھالوں کی مانگ کیوں زیادہ ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ گدھے کہاں سے آتے ہیں؟ گدھوں کی تعداد کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، چین میں گدھوں کی کھال کی مانگ بڑھنے کی وجہ ایک مقامی دوا میں اس کا استعمال ہے جسے ای جیاؤ کہا جاتا ہے۔ ستمبر 2022 میں کراچی کی بندرگاہ پر حکام نے گدھے کی کھالوں بھرے ایک بحری جہاز کو اپنی تحویل میں لیا جسے نمک اور دستکاری کے سامان کی برآمدات کے لیے روانہ کیا جا رہا تھا۔ گدھے کی کھالوں سے بھرا یہ جہاز ہانگ کانگ سے چین روانہ کیا جا رہا تھا۔ پاکستانی حکام نے جہاز کو تحویل میں لینے کے بعد ہانگ کانگ کے متعلقہ اداروں کو بھی اس بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ یہ کارروائی اس لیے کی گئی تھی کیونکہ پاکستان میں معاشی پالیسی سازی کے فورم اقتصادی تعاون کمیٹی نے گدھوں کی کھال کی برآمد اور تجارت پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ پاکستان میں اس سے قبل گدھے کی کھالوں کی چین برآمد اور اس کے گوشت کی مقامی سطح پر فروخت اور کھانوں میں استعمال کے بارے میں چہ ہو رہی تھی۔ اس وقت پاکستانی حکام یہ معلوم نہیں کر سکے تھے کہ جن گدھوں کی کھالیں غیر قانونی طور پر برآمد کی جا رہی تھیں ان کا گوشت کہاں گیا۔ ایک حالیہ رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ برسوں میں چین نے مقامی سطح پر بڑھتی ہوئی گدھے کی کھال کی مانگ پوری کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کا رخ کر لیا تھا۔ اس سے قبل چین میں گدھوں کی کھال کی مانگ بر اعظم افریقہ سے پوری کی جا رہی تھی، جس کے باعث افریقہ میں مزدور طبقے کو تباہ کن معاشی حالات کا سامنا ہے۔ چین میں گدھے کی کھال کی مانگ بڑھنے کی وجہ ایک مقامی دوا میں اس کا استعمال ہے جسے ای جیاؤ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر سال یہ طلب پوری کرنے کے لیے دنیا میں لاکھوں گدھوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ای جیاؤ بنیادی طور پر گدھے کی کھال سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بیوٹی پروڈکٹس اور کئی ایسی دواؤں کا اہم ترین جز ہے جنہیں خون میں اضافے اور جسم کے مدافعتی نظام کے لیے مفید تصور کیا جاتا ہے۔ روایتی طور پر ای جیاؤ ایک انتہائی مہنگی پروڈکٹ ہے۔ یہ چین میں سنگ خاندان کے دور بادشاہت میں 1644 سے 1912 تک چینی اشرافیہ میں بہت مقبول ہوئی۔ حالیہ دور میں ای جیاؤ کو چین کی ایک ٹیلی ویژن سیریز امپریس ان دی پیلس سے مقبولی حاصل ہوئی۔ یہ سیریز 2011 میں نشر کی گئی تھی۔ اس سیریز کی وجہ سے چین کے متوسط طبقے اور عمر رسیدہ افراد میں اس پروڈکٹ کی مانگ تیزی سے بڑھی۔ طلب میں اضافے کی وجہ سے ای جیاؤ کی قیمتوں میں 30 گنا اضافہ ہوا اور چین کے ریاستی میڈیا کے مطابق یہ $420 فی گرام تک پہنچ گئی ہے۔ ای جیاؤ صنعت کو اندازاً سالانہ 59 لاکھ گدھے کی کھالیں درکار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر ان کی آبادی کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ ای جیاؤ کی صنعت کی وجہ سے چین میں گدھوں کی آبادی میں 80% کمی آ چکی ہے۔ 1992 میں 1992 میں چین میں 1.10 کروڑ گدھے موجود تھے جو اب محض 20 لاکھ رہ گئے ہیں۔ اسی لیے ای جیاؤ کی صنعت کو اپنی کھپت پوری کرنے کے لیے بیرون ملک سے کھالیں منگوانا پڑتی ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ گدھے کہاں سے آتے ہیں۔ ای جیاؤ کی بڑھتی ہوئی کھپت نے گدھوں کی بین الاقوامی تجارت کو پرکشش بنا دیا ہے۔ اس پرکشش تجارت کا سب سے زیادہ اثر بھی افریقہ پر پڑا ہے، جو اس خام مال کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ دنیا میں گدھوں کی سب سے زیادہ آبادی بھی بر اعظم افریقہ ہی میں ہے۔ افریقہ کے مختلف ممالک میں گدھے روزمرہ نقل و حمل بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آبادی کے ایک بڑے حصے کا روزگار بھی ان کاموں سے جڑا ہے۔ گدھوں کی بین الاقوامی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے مقامی سطح پر بھی اس کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔
جس کی وجہ سے دیہی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ گدھوں پر اسمگلنگ اور پابندیاں۔ صرف افریقی ملک نائجیریا میں ہر سال ہزاروں گدھے خال کے لیے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ نائجیریا کی حکومت نے 2019 میں گدھوں کی برآمد پر پابندی لگا دی تھی، لیکن تاحال انہیں ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ زیادہ تر گدھے شمالی سرحد سے جنوبی علاقوں میں لا کر ذبح کیے جاتے ہیں اور پھر ان کی خالیں چین برآمد کر دی جاتی ہیں۔ رواں برس فروری میں 55 ممالک پر مبنی افریقن یونین نے اعلان کیا تھا کہ افریقہ میں گدھے کے ذبیحے اور اس کی خال برآمد کرنے پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ یونین نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جن ممالک نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی تو انہیں مختلف تجارتی پابندیوں یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افریقن یونین کے اس اقدام سے قبل برکینا فاسو اور بوٹسوانا نے گدھے کی خال کی تجارت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ 2022 میں تنزانیہ نے اس کی برآمد پر 10 سال کی پابندی عائد کی تھی۔ ان پابندیوں کے باوجود اسمگلنگ اور دیگر ذرائع سے چین کو گدھوں کی خال کی برآمد کی جا رہی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ گدھوں کی تعداد کم کیوں ہوتی ہے۔ ماہرین حیوانیات کے مطابق گائیں، بکریوں اور سوروں کے مقابلے میں گدھے کی افزائش نسل کی رفتار ذرا سست ہوتی ہے۔ دیگر مویشیوں کے مقابلے میں گدھی کے حمل کی مدت 11 سے 14.5 مہینے ہوتی ہے اور اکثر ایک حمل سے صرف ایک بچہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین میں گدھوں کی خال کی سالانہ 59 لاکھ کی کھپت پوری کرنے کے لیے اگر فارمنگ کی جائے تو اس کے لیے کم از کم 2 دہائیاں درکار ہوں گی۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔